بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہمیشہ اللہ رب العزت کا آپ پر کرم اور فضل رہے، جو لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ ان کی زندگیوں کے اندر اتنا سکون ہوتا ہے کہ وہم و گمان سے بھی باہر ہیں چیزیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک سے ہمیشہ فضل ہی مانگا کریں، اور فضل کو اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی عمل ہے۔ میرے پاس تو ہر بات کا سلوشن جو ہے نا، ہر اچھی بات کا، ہر نیک عمل کا، نیک بات کا، جو میں سمجھتی ہوں، میری نظر میں، میری اپنی پرسنل اوپینین اگر میں رکھوں سامنے آپ کے، تو وہ ایک ہی عمل ہے، اور وہ ہے درود پاک۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی سانسوں کی تسبیح ہی درود پاک کو بنا لیں۔ آپ کی ہر آتی جاتی سانس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے معطر ہو جائے۔ اور جو لوگ اپنی سانسوں کی تسبیح درود پاک کو کر لیتے ہیں نا، پھر فضل ان کی زندگی میں بن مانگے ان پر عطا ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو ہماری محبت کا انداز ہے نا، اور ہر انسان کا نا محبت کا انداز مختلف ہوتا ہے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ ہر بندے کا جو ہے اظہار محبت کا انداز، طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ جو سانسوں کی تسبیح پر پرونا ہے نا درود پاک کو، یقین کریں کہ فضل جو ہے اللہ پاک کا، وہ آپ کی تلاش میں رہے گا۔ اور فضل ایسی چیز ہے اللہ پاک کی طرف سے، ایسی عطا ہے، ایسا کرم ہے اس کا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا۔ اگر کچھ بھی اس کے لیے اچھا ہونا ہوتا ہے تو اس طرف اس کا گمان ہوتا نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی زندگی میں وہ فضل عطا اسے ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں فضل، کہ انسان کے وہم و گمان میں، نیت میں ایسی چیز ہوتی نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے وہ فضل اس کی زندگی میں عطا اسے ہو جاتا ہے۔ تو فضل بہت بڑی چیز ہے، اور فضل کو حاصل کرنے کا جو ہے نا طریقہ، وہ یہ ہے کہ اپنی سانسوں کی جو ڈور ہے اس کو باندھ لیں درود پاک سے۔ درود پاک کا ذکر آپ کی سانسوں میں 24 گھنٹے چلتا رہنا چاہیے، پھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ بڑی راز کی اور گہری باتیں ہوتی ہیں، اور بڑی ان باتوں کو کرنے کے لیے آپ کے اندر وہ کیفیت بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے جب آپ دل سے سچی محبت اور ایک خلوص نیت کے ساتھ جب اپنا اظہار کرتے ہیں نا، اپنے احساسات کا، اپنی فیلنگز کا، اپنے ایموشنز کا، ان ہستیوں کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ساتھ، تو وہاں پر پھر کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ انسان بڑا کچھ جو ہے نا وہ سیکھتا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس کی حقیقت جو ہے دنیا کی، وہ اس کے سامنے آتی ہے، اور پھر وہ اور زیادہ اپنے اللہ اور اس کے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی حقیقتیں کھلتی ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تعلق جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے نا انسان کا، اور اس کے محبوب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے حبیب کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ کی روحانیت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سفر کا جو آغاز ہے، پھر اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے، وہ پھر آپ کی اللہ کا قرب اور اس کے محبوب کا قرب ہوتی ہے۔ تو یہ جو سانسوں کی تسبیح کا ہونا، اور اس کا درود پاک کا ذکر آپ کی سانسوں میں چلنا، اور آپ کی سانسوں کی تسبیح ہی درود بن جائے، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی، آپ کے معاملات زندگی، آپ کے حالات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، آپ کا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ لین دین، یہ سارے معاملات پھر اپنے دیکھیے گا اور غور کیجیے گا، مشاہدہ کیجیے گا کہ یہ کس طرح سے بدلتے ہیں۔ آپ کی پوری شخصیت کو منفعت بخش بنا دیا جاتا ہے، منافع بخش آپ لوگ بن جاتے ہیں،
اور یہ جو سانسوں کی تسبیح پر ذکر کرنا ہے نا جی، یہ آپ کو درویشی کی طرف لے جاتا ہے، یہ آپ کو درویش کرتا ہے، یہ ذکر آپ کو درویش بناتا ہے۔ اور درویش کی اگر ڈیفینیشن سنیں نا تو بڑی خوبصورت ہے، جو سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک جملے میں بولا۔ انہوں نے کہا کہ درویش اور فقیری جو ہے نا جی، یہ شروع ہوتی ہے بے ضرر ہونے سے اور ختم ہوتی ہے منافع بخش ہونے پہ، یعنی آپ کی ذات بے ضرر ہو جاتی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے لیے منافع بخش ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ہر وقت اپنی سانسوں میں درود پاک کا ذکر کر رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد، ان کی سانسوں پر یہ ذکر چل رہا ہے، جاری ہے، تو پھر وہ شخصیت، وہ وجود کس طرح سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ منافع بخش ثابت ہوتا ہے، وہ اپنی آپ ذات کے لیے بھی منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، منافع جسے کہتے ہیں نا کہ منافع والی جو کمائی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی سانسوں کی تسبیح کو درود پاک بنا لیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، آپ اللہ رب العزت کے مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ اور زندگی کا کوئی اور عمل لائف میں ہے یا نہیں، کم از کم سانسوں کی ڈور پر یہ ذکر ضرور لے کر جائیے گا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ اور ہمیں اپنے کسی عمل کی شیورٹی، گارنٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قبولیت کا اللہ پاک کا اپنا ہی ایک انداز ہے، اس کی اپنی ہی ایک بے نیازی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کس کا کون سا عمل کس وقت قبول کر لے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن درود پاک کا جو عمل ہے یہ آسمانوں سے واپس نہیں آتا، یہ قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی سانس جو ہے وہ ہر وقت نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہے، تو پھر آپ قبول ہیں، آپ اپنے اس ذکر سمیت عرش پر قبول ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میرے اس جملے پہ، فرش پر رہنے والے لوگ نا اکثر عرش پر مقبول ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسے؟ جب وہ فرش پر رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اپنے اللہ رب العزت کے محبوب کا جب ذکر کرتے ہیں نا، تو پھر وہ عرش والوں میں مقبول ہو جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو سانسوں کو جتنا ہو سکے اپنی ہر سانس میں جو ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی جو ہے نا اسے عادت بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ رہے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اے زندگی تیرا حق ادا ہو جائے اگر تو نام محمد پہ فدا ہو جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔